باپ جیسا کوئی مرد نہیں ہوتا، نہ محبت میں نہ ظرف میں۔ اللہ ماں باپ کا سایہ سب پر سلامت رکھے، آمین۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ کسی نے پوچھا، غرور کیا ہے؟ جواب ملا، خاک سے بنے انسان کا اپنی اوقات بھول جانا۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ جب بھی دعا مانگو، اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدے میں، اے اللہ۔ میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدے میں نکلے، آمین۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات ہی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے تو بہت ڈرتے ہیں، مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ نصیب والوں کو ملتے ہیں فکر کرنے والے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ سننا سیکھ لو، بولنا سب کو آتا ہے۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ لوگوں کو عزت ان کی اوقات کے مطابق دیں۔ کچھ لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ آپ سیکھنا چاہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔
سکون انسان کا کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کرو، نفرتیں تو ویسے بھی عروج پر ہیں۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کرتے ہیں۔ بدتمیز خطرناک نہیں ہوتے بلکہ میٹھی چھریاں خطرناک ہوتی ہیں۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق ہوتا ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگتی ہے، روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ پریشان نہ ہو، کچھ لوگ پیدا ہی بکواس کرنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر تو بھی بھرم رکھ لیتے ہیں، اپنے تو صرف تماشا ہی بناتے ہیں۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہو۔ حضرت میمون بن شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تم مت کھولنا میری ماضی کی کتابوں کو، جو تھی وہ رہی نہیں، جو ہوں کسی کا پتہ نہیں۔ اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ کسی کا اچھائی کا اتنا بھی فائدہ نہ اٹھاؤ کہ وہ برا بننے پر مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ دعائے خیر ان اپنوں کے لیے جو کبھی واپس نہ آنے کے لیے ہم سے رخصت ہوئے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ بہترین زندگی ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ کچھ راستوں پر منزلیں نہیں ہوا کرتی، ہوتا ہے تو بس دھوکہ، الجھنیں، تضلیل۔ سنو، کسی کو کھو کر بھی اسے چاہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔